خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ۔ دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ سب سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیتی رہیے ہنا نصر اللہ، جیتی رہیے، اللہ آپ کو اور برکت دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ آپ دیکھیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ حضرت علی کرم اللہ سے پوچھا کسی شخص نے کہ حضور یہ بتائیے فطرت کیا ہوتی ہے؟ سوال بہت بڑا ہے، فطرت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کہا لا الہ فطرت ہے۔ یقین کیجئے مجھے 30 سال ہو گئے اس بات کو پڑھے ہوئے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ فطرت لا الہ کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن ہنا نصر اللہ، میں نے بھی چند دن پہلے ایک واقعہ پڑھا اور مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ امام علی کو پڑھنے کے لیے ایک عمر درکار ہے، امام کے قولوں کو بھی سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بہت دیر کے بعد بڑی عمر میں جا کے ان کے اولاد پیدا ہوئی، بیٹا اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کیا۔ تو ایک دن بیٹا جو تھا وہ 2-2.5-3 سال کا ہوا، تو اس نے ان کے گھر جو سکہ، جو کہ جیسے ہم کہتے تھے بہشتی مشک لے کے جو پانی گھروں میں ڈالتے تھے، وہ آیا تو اس نے ایک سوئی جو ہے، ایک سوا جو ہے یا کوئی تیز چیز سے اس کی اس مشک کے اندر چھیک کر دیا۔ مشک جو تھی وہ ناقص ہو گئی، وہ بیکار ہو گئی۔ تو اس نے شکایت کی بزرگ سے، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کچھ بچے سے کہتے وہ اس کی والدہ کے پاس گئے اور والدہ کو جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تو بڑی زندگی جو ہے وہ تقوی کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ گزاری ہے، تمہیں کوئی ایسی بات یاد تو نہیں ہے کہ بچے کے اندر یہ شرارت کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا مجھے صرف ایک واقعہ یاد ہے کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا میرا سیب کھانے کو بڑا جی چاہتا تھا، تو سیب جو تھے وہ ہمسایوں کے تھے اور میں نے ان سے اجازت نہیں لی تھی، تو میں اس وقت میرے دل میں جو بات آئی کھانے کی، میں نے سیب نہیں لیا، لیکن میرے ہاتھ میں اس وقت ایک سوئی تھی، میں کپڑے سی رہی تھی، تو میں نے سوئی کو سیب میں ڈبویا اور اس سوئی کو میں نے چکھا تھا۔ جب خدا تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو وہ بیٹوں سے نوازتا ہے، لیکن جب آپ کی عادتیں جو ہیں وہ سوئی چبھونے والی ہوں تو پھر مشقیں جو ہیں ان میں سے پانی جو ہے وہ بہتا ہی رہے گا۔ خدا کے واسطے وہ لوگ تمام جن کے پاس ممبر ہیں، جن کے پاس محل ہیں، جن کے پاس حکومتیں ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ لوگوں کے سیبوں میں سوئیاں ماریں گے تو آنے والے وقت میں
ان ماشکیوں کے پاس، ان سکوں کے پاس ان کی مشکوں میں پانی جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ آج ہمیں پہلی دفعہ جوائن کیا ہے، انتہائی وارم ویلکم ان کو۔ آپ ہیں جناب علامہ محمد اقبال قادری صاحب۔ حضرت السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ حضرت معاملہ جو ہوتا ہے وہ سوال و جواب کا ہوتا ہے، اور کالرز آتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، اس میں جہاں پہ آپ اپنی رائے مناسب سمجھیں، ہر جگہ آپ اپنی رائے مناسب سمجھیں ضرور، کہ کوئی شرعی سوال ہوگا تو وہ آپ سے ہی آئے گا۔ مجھے ہے نا اس کا بھی بڑا غم ہے کہ اس ملک کے اندر بہت بڑے بڑے نعت خوان پڑھنے والے ہیں، یقیناً ہنا کا نام جو ہے وہ اس پاکستان کی شناخت ہے، یہ آئی ڈی کارڈ ہے۔ یہ بچی اتنی عاجز ہے، اللہ کرے کہ ایسی عاجزی ہمیں بھی اللہ نصیب کرے۔ لیکن مجھے سید کونین صاحب کے رخصت ہونے کا بڑا غم تھا، اور ہم نے ان کو وہ توقیر نہیں دی جو کہ توقیر ان کا حصہ بنتا تھا۔ بالکل متفق ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ دور حاضر میں جتنے بھی ثنا خان ہیں انہوں نے ان کو بہت زیادہ کاپی پڑھا کیا، ہے، اور کلاسیکیت اور روایت جو نعت کی تھی اس کو لے کے وہ چلے، اور انہی کی وجہ سے اگر ہم کچھ اچھا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ان کا بہت کمال ہے۔ بہت کمال ہے ماشاء اللہ۔ اور کیا شخصیت تھی ان کی، کہ وہ جو بہت ہی ہمبل تھے ماشاءاللہ سے۔ مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ رہی ہے کہ نعت جو ہے وہ صدیوں سے کہی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے۔ کہنے والوں نے زبان مشک و عنبر سے دھو کے نعت کہی، واہ سبحان اللہ، بے لکھنے شک والوں نے شہپر جبریل کو قلم بنا کے لکھا، واہ، اور پڑھنے والوں نے لہن داؤدی کو مستعار بنا کر، سبحان اللہ، کیا لہجہ اور فرمایا، سننے والوں نے نوائے سروش سمجھ کر نعت سنی۔ بے شک بے تو شک۔ نعت کو بالکل بھی میں سمجھتی ہوں کہ معمولی نہیں لینا چاہیے، یہ تو اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہوتا ہے اس میں تو بندے سمجھتا پہ۔ ہوں کہ نعت جو ہے نا بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں علامہ صاحب کے سامنے، میں تو کہتا ہوں نعت کا ہر شعر جو ہے نا یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ تو آیت ہے۔ جس نے عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے ایمان کو نامکمل سمجھتا ہوں میں یہ اپنی ذاتی رائے علامہ صاحب بڑے ادب کے ساتھ آپ کو دے رہا ہوں۔ پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میرا نام سعدیہ ہے۔ جی سعدیہ بیٹا۔ میرے بھائی کا نام محمد بلال ہے۔ محمد بلال ہے، اچھا مسئلہ کیا ہم دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم دونوں کئی سال سے نوکری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپلائی کر رہے ہیں، لیکن کہیں بھی نوکری نہیں ملتی نا۔ اچھا سعدیہ، آپ کی کتنی تعلیم ہے بیٹے؟ سر میں ابھی پی ایچ ڈی کر رہی ہوں، اور میرا بھائی ایم بی اے کر رہا ہے۔ کس چیز میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں بیٹا؟ میں مائکرو بایولوجی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں۔ پنجاب یونیورسٹی سے؟ نہیں، قائد اعظم یونیورسٹی سے۔ اور بھائی کیا کر رہا ہے؟ سر میرا بھائی ایم بی اے کر رہا ہے۔ ہم دونوں کا جو ہے نا، ہم انٹرویو تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، یا کچھ ہوتا ہے کہ ہماری جاب رہ جاتی ہے نا۔ کئی سالوں سے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے ایک جاب کے لیے انٹرویو دیا ہے، اس کی مجھے بہت اشد ضرورت ہے نا، لیکن اب پتہ نہیں کہ یہاں پہ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی نا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ڈاکٹر صاحب آپ کو کہہ سکتا ہوں، آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ ڈاکٹر صاحب بالکل بنیں گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات تو یہ دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پیچھے لٹ لے کے بھاگنا ہوتا ہے نا دعا کے پیچھے، یہ معاملہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہوتا۔ لٹ لے کے نہیں بھاگتے، دعا کرتے ہیں اور عاجزی سے کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا بڑا اچھا طریقہ تھا دعا کرنے کا۔ پہلے وہ اپنے دکھڑے اللہ میاں سے کہا کرتے تھے کہ اللہ میاں دیکھ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب اپنے دکھڑے بیان کرتے تھے پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ یہ کر، میں یہ مانگتا ہوں۔ یہ انداز تھا مانگنے کا، اللہ سے مانگتے ہیں لیکن لٹ لے کے نہیں بھاگتے کہ مجھے نہیں پتا مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میرا رب مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو جب بھی آپ بات کیجئے اس کے لہجے کو ڈاکٹر صاحب اس طرح سے رکھیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے، اگر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے۔ یہ ہمیشہ بات کو اس طرح سے کرو گے نا، اس ڈھنگ کے اندر عاجزی آئے گی، اور یہ عاجزی جو ہے یہ خدا کو اچھی پتہ کیوں لگتی ہے۔ حضرت اجازت سے آگے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ پاک کے پاس عاجزی نہیں ہے۔ معراج کی رات، آپ کی بات سے آگے بات کہ معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کف یا محمد، اے محمد ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر سلام پڑھتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کرنے کے بعد فرمایا نا کہ اے محمد مصطفیٰ آپ کیا لائے ہیں، تو آگے سے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی جناب قطب بلال صاحب، وہ آپ والی کہ یا رب العالمین میں وہ چیز لایا ہوں جو تیری جناب میں نہیں۔ ہائے 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 ہائے، کہنے والا کون اور مانگنے، واہ 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 واہ، محبوب و محب کی بات، ثم دنا فتح اللہ، سبحان اللہ، وہ مقام۔ اور کیا لائے ہو محبوب، کیا لائے ہو؟ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لایا ہوں یا اللہ جو تیری جناب میں نہیں، جو تیرے لائق نہیں، تیرے لائق بھی نہیں ہے، تیرے لائق بھی نہیں، کیا لائے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد آگے سے عرض کیا یا رب العالمین اپنی جبینوں کے سجدے، اپنی عاجزیاں، اپنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ
اور خاص الخاص آج جو تیری جناب میں وہ تیری بات. کیا خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب. آپ صرف یہ کیجئے کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تحفوں میں سے میرے رسول کو ایک تحفہ ہے, اس کو پڑھیے اور جب بھی انٹرویو کے لیے جائیے یا جب بھی کھلا پڑھتے رہیے, بھائی سے بھی کہیے اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ ضرور دے گا. رزق کا جب وعدہ اللہ کا ہے تو اللہ نے ہی رزق دینا ہے. ملتان سے کاشف ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم بیٹا. السلام جی, کاشف ملتان سے بات. جناب علی, آپ اولیاء کی زمین سے بات کر رہے ہیں, حضور حکم فرمائیے. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. حکم فرمائیے. سر میں نے اپنی ایک بیماری کا پوچھنا ہے. مجھے پچھلے سال نومبر 2015 میں نے ملائٹس میں نے ٹریٹمنٹ شروع کی تھی کیونکہ میرے حرام مغز میں ملائٹس شو ہوا تھا. تو اب مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس حوالے سے میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کون سا ورد یا کون سا وظیفہ یا کس طرح کروں کہ وہ ختم ہو. اس کی وجہ سے مجھے پرابلم یہ ہونا شروع ہو گیا کہ میں ذہنی طور پہ مجھے غصہ بڑی جلدی آنا شروع ہو گیا اور مایوسی میرے اوپر بڑی جلدی طاری ہو جاتی ہے. کوئی بھی کام کرنا شروع کرتا ہوں تو. اچھا کاشف, میں تمہیں بڑی یقین سے ایک بڑے بھائی ایک باپ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق تمہاری بیماری سے نہیں ہے. یہ ڈپریشن کا جو سمٹم ہے نا یہ تمہارے اندر ویسے ہی ہے. تم بڑے شریف آدمی ہو, تم اتنے کلیور نہیں ہو جیسے کہتے ہیں نا ورلڈلی کلیور, اسٹریٹ وائز شریف آدمی ہو. اس لیے اگر شادی نہیں ہوئی تو شادی بڑے غور و فکر سے کرنا کیونکہ اس بیماری کو تم ہینڈل نہیں کر سکو گے. یہ ہینڈل ہو گئی, یہ بیماری ہینڈل ہو گئی. آیت کریمہ بہت زیادہ پڑھنا اور صرف آیت کریمہ, اس میں کوئی تمہیں آسمان کا کوئی زمین کا ورد ہے, یقین کرو کچھ نہ کرنا, صرف آیت کریمہ پڑھنا اور انتہا کا پڑھنا. یہ زندگی ہے, یہ 3 اندھیروں کی موت سے آپ کو واپس لا سکتی ہے. وقفے پہ جاتے ہیں لیکن جانے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عمران جو تھے, کاشف ذرا ان کا واقعہ سوچنا کہ ان کو ایک جسم کے حصے میں ان کو پھوڑا ہو گیا اور یہ کروٹ نہیں لے سکتے تھے. 32 سال چارپائی پہ ایک ہی کروٹ میں لیٹے رہے. اور صاحب جب جاتے تھے تو آپ اور جوان ہوئے ہوتے تھے. صاحب نے کہا حضرت سے کہ حضرت یہ کیسے جوانی آپ کو آ رہی ہے اتنی بیماری میں؟ کہا جب اللہ نے مجھے بیماری دی تو میں ناراض تھا, لیکن اس کے بعد میں جب راضی ہو گیا کہ اگر اللہ تو اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں, پھر اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے سے آسمان اور زمین کے درمیان کے پردے ہٹا دیے. اب میں سارا دن یہاں لیٹ کے زمین اور آسمان کے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. جب اللہ کی رضا میں انسان راضی ہو جائے نا تو خدا شفا کے سوا اور یقین کیجئے کچھ نہیں دیتا, بلکہ انسان کو زیادہ حسن عطا کرتا ہے. آیت کریمہ پڑھنا بہت زیادہ اللہ آسانی دے گا. اور ڈپریشن اور غصے والی جو بات ہے اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا جو حضرت بخاری شریف میں قول ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ, بس یہیں تک پڑھنا ہے کیونکہ حدیث میں اتنا ہی ہے. کہا اس سے 99 بیماریاں دور ہوتی ہیں اور جو سب سے کمزور بیماری ہے وہ غم ہے. غم ہمارے لیے سب سے بڑی بیماری ہے. دونوں ذکر کیجئے, اللہ آسانی کے سوا انشاءاللہ اور کچھ بھی نہیں دے گا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو, تم ہی دو گے, تمہارے در سے لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا, آپ عمر میں بڑی چھوٹی ہیں لیکن آپ کے لیے دل سے دعا کہ اللہ آپ کا سایہ جو ہے نا اس ملک پہ ہمیشہ قائم رکھے. یہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں یہ اس ملک میں کم ہے, اور جس انداز سے ہے نا آپ پڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس انداز کو ہمیشہ
سلامت رکھے، آمین۔ کیسرا سے بات کرتے ہیں، واہ واہ واہ، کیسرا اس وقت طبیعت جو ہے نا وہ بالکل بدل چکی ہے، بات کرنے کو بالکل بھی دل نہیں ہے، لیکن بات تو کرنی ہے نا۔ جی السلام علیکم کیسرا۔ جی السلام علیکم بلال بیٹا، کیا حال ہے؟ میں تو ساملائی کی آنٹی بول رہی ہوں بیٹا۔ عائشہ کا مسئلہ بہت کلیئر ہوا ہے، اتنی ڈپریشن، وہ جو گھر بیچا ہے وہ سے سارا کچھ اس کا اپسیٹ ہو گیا، وہ کبھی راتوں کو وزن نکالتی ہے، میں ڈاکٹر اس کو دکھا رہی ہوں ڈاکٹر شبیر کو، لیکن یہ ہے کہ میڈیسن دیتی ہے، بوتل میں دوائی ڈال دیتی ہے تو ٹھیک رہتی ہے، عمر بھی اتنی ہوگی 41 ایئرس کی ہو چلی، شادی کی طرف آتی ہی نہیں ہے، سارے کام کرتی سب کو کرتی، لیکن مجھے دیکھے گی تو چڑیل ہے، تو چھپکلی ہے، تو کالا آدمی ہے، تو یہ ہے وہ ہے۔ تو اس کا علاج کیا کروا رہی ہیں؟ میں ڈاکٹر کیا مجھے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا، اکرم کمپلیکس سے ڈاکٹر ہیں، فاؤنٹین ہاؤس کے بھی ہیں، انہوں نے مجھے ڈراپس دیے ہوئے، میں اسی بوتل میں ڈال دیتی ہوں، اس کے سامنے کوئی فون پر بات کرو، ابھی تو میں نے اوپر اس کو بھابھی کے پاس بھیجا ہے، اس کی بھابھی کے پاس، تب میں بات کر رہی ہوں، ورنہ گھر میں شور اتنا بس فضول سچ نہیں۔ سر یہ بہت اچھی فرشتہ جیسی بچے کی شادی کی تھی، میرے میاں شاہ صاحب نے کھلا لے لیا تھا ایک میں۔ اچھا، میں بڑی ادب سے کہوں گا، ظاہر ہے میں ایک ڈاکٹر نہیں ہوں اور میں نفسیات کا ڈاکٹر تو بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن میں اس بات پہ بڑی عاجزانہ طور پہ آپ کے توسط سے باقی تمام کیونکہ دیکھنے اور سننے والے لوگ بھی ہیں، میں سب سے عرض کروں گا، دیکھیے میں یہ بات جو ہے نا یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، پہلے تو میرے ہاتھ بندے دیکھ لیں تاکہ اگر میرے سے گستاخی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ خدا کے واسطے کوئی بھی چیز نا، یہ سمجھنے کی بات ہے، کوئی بھی چیز اگر نارمل نہیں ہے نا، اعتدال نہیں ہے، وہ مذہب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول کی طبیعت جو ہے نا اس سے زیادہ اعتدال اس کائنات میں آئندہ بھی کسی شخص میں نہیں ہونا۔ اس لیے جب آپ کسی بھی ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں نا تو تب وہاں پہ ایب نارمیلسیز پیدا ہوتی ہیں۔ میں کیا عرض کروں، یہ تلخی اور تیزی میری پیاری بہن، میں اس کے اوپر بھی رائے نہیں دیتا، آپ میری بہن ہیں، آپ میری ماں ہیں، آپ بزرگ ہیں، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، لیکن زندگی کے اندر نارمیلسی جو ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول غور کیجئے کہ ایک بچہ، ایک صحابی آئے رسول کے پاس، دو باتیں کہتا ہوں، صحابی آئے اور کہا کہ ماں آئی اور کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ کچھ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو دیکھنے کے لیے گئے، بخاری شریف عرض کر رہا ہوں، باغ میں بیٹھا ہوا بچہ تھا، آپ اس کی پشت کی طرف سے گئے، لیکن اس بچے کے آگے ایک اور صحابی کھڑے تھے، انہوں نے رسول کو دیکھ کے جب سلام کیا تو وہ بچہ وہاں سے بھاگ گیا۔ رسول کہتے اگر تم مجھے اسے سننے دیتے تو میں تمہیں اس کا بہتر علاج بتاتا۔ یہ وہ سائیکو انالیسس تھا جو کہ آج سے 1437 سال پہلے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ابتدا کی تھی۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ بچوں کا جو کلام ہے یہ شیزوفرینیا ہے، اس کا علاج جو ہے وہ ہیوی میڈیکیشن ہے اور ساری زندگی کے لیے۔ دوسری طرف احتیاط دیکھیے، میرے رسول کے پاس ایک آیا، باپ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا گم گیا ہے، دعا فرمائیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، تو ایک صحابی نے کہا اس کا بیٹا گما نہیں، میں نے فلاں جگہ اس کو بیٹھے دیکھا، وہ کھیل رہا تھا، وہ خوشی سے وہاں سے بھاگنے لگا۔ محمد نے روکا صحابی کو، کہا دیکھو جب جاؤ تو اس وقت تمہیں خوشی بڑی ہو رہی ہے بیٹے کے ملنے کی، لیکن اس کو اپنے نام سے نہ منسوب کر کے بلانا، اس کو اس کے نام سے بلانا۔ کہا یا رسول اللہ میں ہوں اس کا باپ، اگر میں اس کو اپنے نام سے بلاؤں گا تو اس میں کیا برا ہے؟ کہا وہ بدر کے بچے بھی ہوں گے جن کے والدین شہید ہو گئے، ان کو دکھ ہوگا۔ یہ نفاست ہے میرے محمد کی دونوں طرف، زمانے کی نفاست بھی اور علم کی نفاست بھی، اس کو برقرار رکھنا، یہ ہے وہ نارمیلسی جو سنت رسول ہے۔ یہ علاج ہے، ساری زندگی کا علاج ہے، لیکن اگر میں ادب سے کہہ رہا ہوں میری جگہ نہیں ہے، اگر کسی سائیکائٹرک ایویلیویشن کے بعد وہ میڈیسن پہ جاتی ہے، پیشنٹ جاتا ہے اور وہ 15 سے 30 دن میں اس میں فرق نظر نہیں آتا تو پھر آپ ڈاکٹر کو ضرور تبدیل کیجئے، چاہے وہ جسی مرضی بڑے کمپلیکس کا ہو۔ ساری دنیا میرے جیسے نلائکوں سے ہی بھری ہوئی ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، میں گجرانوالہ سے تمثیلہ بات کر رہی ہوں۔ جی جی میری بہن۔ بلال بھائی میرے بیٹے نے نا کاروبار شروع کیا تھا جلال پور حاجی اظہر اور اس کے بیٹے وقاص کے ساتھ 3 سال۔ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے میری بہن؟ مسعود طارق۔ مسعود نے وقاص کے ساتھ شروع کیا کام؟ ہاں جی، اس کے باپ کا نام حاجی اظہر ہے۔ اچھا جی فرمائیے۔ تو نا 3 سال ہو گیا وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہا، ہم نے جن لوگوں کے پیسے دینے ہیں وہ ہمیں گولیاں بندوقیں مارنے کو تیار ہیں، وہ ہمارا گھر، ہمارے کاروبار سب کچھ نہ اپنے نام کروانا چاہتے ہیں۔ بھائی آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو آپ کے پاس اس کاروبار میں جب آپ کا بیٹا گیا وقاص کے ساتھ تو اس نے کوئی کاروباری لین دین کا کوئی لکھا تو ہوگا نا سلسلہ؟
بلال بھائی کچھ بھی نہیں لکھا, بس مال بیچتا گیا, یہی کہتا رہا کہ پیسے ساتھ ساتھ بیچوں گا. اچھا, تو جب میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاملات کو لکھ لیا کرو, تو آپ تک یہ بات کیوں نہیں پہنچی؟ جی اللہ کے رسول نے کہا نا کہ معاملات کو لکھ لیا کرو. تو جب اللہ کے رسول کا حکم ہو گیا اور پھر ہم مسلمان ہوں اور اللہ کے رسول کی نہ مانیں, تو پھر بے برکتی تو ہوگی. لیکن میں آپ سے عرض کروں اس بات پہ, مجھے نہیں پتا اس کا شرعی پہلو کیا ہوگا, مجھے نہیں پتا اس کا قانونی پہلو کیا ہوگا, لیکن یہ بات آپ میں واضح طور پہ بتا دوں کہ وقاص سے اگر آپ کو امید ہے کوئی, تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ پیسے نہیں دیں گے, نہ حاجی صاحب دیں گے, میں حاجی صاحب ان کو تنزن کہہ رہا ہوں, نہ حاجی صاحب دیں گے نہ ان کا بیٹا دے گا. اس لیے لیکن ان دونوں کا جو توڑ ہے نا, توڑ تو دنیا کے معاملات سے نکالنا ہوتا ہے نا, وہ ہے خوف. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, اگر ان کو ایک رات تھانے رہنا پڑا نا, چاہے ناجائز ہی رہنا پڑا, یقین کریے صبح یہ آپ کو نا ڈیٹ ڈال کے چیک لکھ دیں گے. یہ اتنے کمزور لوگ ہیں, لیکن کبھی بھی میں نے ظالم آدمی کو تگڑا ذہنی طور پہ نہیں دیکھا. ظلم کری وہ ہوتا ہے جو ذہنی طور پہ انتہائی ناقص ہوتا ہے. آپ کو جبراً خوف سے پیسے نکلوانے پڑیں گے لوگوں کو ڈال کے, اس کے علاوہ یہ پیسے نہیں دیں گے. حضرت کاروبار ہم کرتے ہیں, ہمارے بچے اور بچیاں کرتے ہیں, اور وہ جو تحفظ ان کو دینا چاہیے ایک قانونی, وہ نہیں دیتے. ہم اربوں روپے کا کاروبار کر لیتے ہیں, اور 32 روپے 8 آنے نکاح جو ہے اس پہ کاغذ لکھا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو آپ نے بات پہلے کی کہ لکھا ہوا, اس میں بڑی یہ بنیادی چیز ہے, اور یہ ہمارے اندر بڑا معاملہ بن جاتا ہے. شروع میں بڑے اچھے ریلیشن ہوتے ہیں, اور یہ آپ نے تو کہا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, یہ سورۃ النساء 4-5 پارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب بھی کوئی لین دین والا معاملہ ہو, چھوٹا ہو یا بڑا, قرآن پاک نصیحت اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جب قرآن کا حکم نہ ماننا, رسول کی بات نہ ماننی, اور پھر وہ بے برکتی ہونی, پھر اس میں اور بے برکتی ہوگی. اگر یا تو انسان یہ کہنا کہ جی میں اللہ اور اللہ کے رسول کو معاذ اللہ مانتے نہیں, پھر تو آپ دنیا کے قانون پہ چلیں, وہاں بھی بالکل ایسے. لیکن جب آپ ماننے والے ہیں اور آپ ان کی شک کو نہیں مانیں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اچھا نہیں ہوتا. میں کالر سے پہلے بات کر لوں. جی السلام علیکم. بلال بھائی, میرے بھائی کا نام شکیل عباس ہے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو کال کی تھی. جی جی. تو اس کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا. اب ہمیں ایک رشتہ آیا, سیما نام. بھائی کا نام کیا ہے؟ سیما نام ہے. بھائی کا نام شکیل عباس ہے. شکیل کا سائمہ سے رشتہ آیا, تو سائمہ کے لیے دعا کریں اور رشتہ کریں, اس میں کیا غلط ہے؟ اچھا, سیما ہمارے لیے اچھی رہے گی. اچھا, سائمہ کو کبھی یہ نہیں پوچھنا کہ آپ اس کے لیے اچھے رہیں گے؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے. وہ بھی بات ٹھیک ہے. نہیں, وہ بھی بات کیا ٹھیک ہے, میں تو بیٹیوں کے حق میں ہوں, میں تو بیٹوں کے حق میں نہیں ہوں بالکل بھی. یہی پوچھنا تھا, یہی تسلی کرنی تھی کہ اگر آپ کہیں گے تو بہتر ہے تو پھر ہم کر لیں. میری پیاری بہن دیکھو, میری بات سنو, مجھے بیٹیاں جو ہے نا وہ بڑی اچھی لگتی ہیں. مجھے بیٹیاں اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ مجھے ایک بھی واقعہ, میں مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہیں, میں ان کی اجازت سے بات کر رہا ہوں, مجھے ایک مثال کبھی بتانا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی صحابی کے لیے کھڑے ہو کے جنہوں نے اپنی کملی بچھائی ہو. میں آپ کو 17 مثالیں دے سکتا ہوں کہ میرے رسول نے کھڑے ہو کے کن خواتین کے لیے اپنی کملی بچھائی. ان میں میری ایک ماں سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ ہیں, اور سیدہ فاطمہ جب آتی تھی سامنے وہ صرف کھڑے ہو کے چادر نہیں بچھاتے تھے ان کے لیے, میں اللہ کے رسول کی چادر بات کر رہا ہوں, یہ کملی کی بات کر رہا ہوں. وہ چادر بچھاتے تھے, پھر سارے صحاب کہتے تھے رسول سے کہ یا رسول اللہ, بات کرنے سے پہلے میرے ماں باپ آپ پہ قربان. میرا محمد فاطمہ سے کہتا تھا, فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان. تو حضور یہ بیٹیاں ہیں, ان بیٹیوں کو آپ اس طرح سے ہلکا نہ لیجئے ہمارے لیے. یہ نصیب ہے. بخاری شریف میں 3 جگہوں پہ نصیب لکھا ہوا ہے, مکان میں, سواری میں اور عورت میں. یہ نصیب لے کر آنے والی ہے. آپ بسم اللہ کیجئے, اور شک و شبہات سے رشتوں کو شروع نہیں کرتے, اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتوں سے شروع کرتے ہیں. وقفے پہ جاتے ہیں چھوٹے سے, اور واپس آ کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے ماضی سے بادشاہ نکلے ہیں, جن پہ کہ ہماری بڑی رائے اور آنکھیں ہیں کہ یہ اس نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, خدا کی قسم ان کا جو کردار اور جو طریقہ انداز سے حکومت تھا, اس میں اللہ نے کیوں برکت ڈالی, یہ وہ آپ کو بتاتا ہوں وقفے واپس آ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا تھا کہ جو ماضی میں لوگ گزرے ہیں, حضرت رنجیت سنگھ سکھ ہے. جی جی. رنجیت سنگھ بڑا بدنام آدمی بھی ہے, بڑے ناانصافیاں کی. رنجیت سنگھ کے پاس ایک شکایت آئی کہ جناب ایک آدمی جو ہے اس نے عید پہ گائے کا اس نے پکڑ کے لائے.
رنجیت سنگھ کو سچ پوچھنے کا بڑا شوق تھا. اس نے کہا کیوں کیا تم نے؟ کہا اس نے کہا جی عید ہے, میں نہ کرتا تو محلے والے مجھے تانے دیتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا. اگلے سال اس نے 2 کر دی. رنجیت سنگھ نے اس کو پھر بلایا. اس نے کہا پچھلے سال میں نے تو یہ معاف کیا تھا, اس سال کیوں کیا؟ کہا اس سال تو لوگ محلے والے سوچ رہے تھے کہ بادشاہ کے پاس گئے, اس کے پاس زیادہ مال آیا ہوگا, آپ نے تو مجھے تحفے دیے نہیں, لیکن میں نے آپ کی عزت رکھی. کہا اس سال بھی تجھے معاف کیا. تیسرے سال اس نے 3 گائے کر دی. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس نہ لانا, اسے قید کرو اور اس کو صبح پھانسی چڑھا دو کیونکہ یہ گائے کاٹتا ہے. بادشاہ نے جب اس کو قید, رنجیت سنگھ کی بات کر رہا ہوں, رنجیت سنگھ نے جب اس کو قید کر دیا, رات کو اللہ نے اس کو بڑی عمر میں بیٹا عطا کر دیا. جب اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا تو اس کی بیوی نے اپنے خامن کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں بھی ایک انسان, ایک اولاد, ایک بیٹا نصیب کیا ہے. کتنی بری بات ہو کہ ایک جانور کے پیچھے تم ایک انسان کی جان لے لو, ایسا مت کرو. وہ جو آدمی تم نے قید میں ڈالا ہے اس کو گائے قربان کرنے کے اوپر اسے مارنا ناانصافی ہے. اپنے ہاتھوں میں اپنا بیٹا لو اور پھر فیصلہ کرو. اس نے اپنے بیٹے کو ہاتھ میں اٹھایا اور شخص کو اس نے معاف کیا. معاف کرتے ہوئے رنجیت سنگھ باہر نکلا. روایت کہتی ہے فجر کا وقت تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اللہ کو کہ مجھے یقین ہے کہ تو سچا ہے, کیونکہ میں اپنی قدرت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا لیکن میں کسی چیز پہ قادر نہیں ہوں. اگر قادر ہے تو صرف تو ہی ہے. یہ وہ حاکم ہیں جن کو کہ ہم برا سمجھتے ہیں, لیکن جب انصاف کرنے کی بات آتی ہے تو ہم ان کے ساتھ انصاف دیکھتے ہیں. اسی لیے شاید انہوں نے تاریخ میں اپنا نام رقم کیا ہے. رقیہ ہمارے ساتھ. جی رقیہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا, جی حکم کیجیے رقیہ. جی حکم کیجیے رقیہ, مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی بیٹا. سر میں نے اپنے گھر کے بارے میں پوچھنا. جی حکم کیجیے, پوچھیے, ضرور پوچھیے, جو چاہے پوچھیے. میں نے اپنے گھر کے بارے میں پوچھنا, آپ مجھے بتا دیں. میں کیا ایڈریس بتاؤں آپ کو؟ آپ کے گھر کا کیا بتاؤں؟ نہیں ایڈریس تو نہیں میں نے پوچھا. میں ویسے ہی پوچھنا, حساب لگوانا تھا. کیا حساب لگاتے, کیا مجھے یہ نہیں پتا کیا کرتے آپ. میں آن لائن آپ کو دیکھتی ہوں نا تو میں, میری بیٹا سائیکلیں ٹائٹ کرنے کی دکان ہے, میں ان کے پیچ کستا ہوں. مطلب آپ خود سوچو رقیہ کہ یہ کوئی بات ہے کہنے والی کہ آپ نے انٹرنیشنل ہک پہ لوگوں کا ٹائم لیا, ایک کالر کا آپ نے وقت مارا اور اس کے بعد آپ میرے ساتھ ٹیبل ٹینس کھیلیں کہ جناب دیکھیں. دوسری بات یہ دیکھو, میں اس بات کا نا آپ کو, میری پیاری بہن میرے ہاتھ بندھے ہیں, میں ادب سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ حسابوں سے کام آسان ہونے ہیں, خدا کی قسم وہ حالت ہے, میں نہیں کہتا کس میں ہے, لیکن وہ ایک بری حالت میں ہے. اور اس حالت سے جب تک آپ نہیں نکلیں گے, آپ حساب لگوائیں یا میتھمیٹکس کروائیں, اللہ نے کم از کم برکت اس میں نہیں ڈالنی ہے. بڑے ادب اور عاجزی سے بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ آپ نے آن ایئر یہ بات کی, اس لیے صرف اس کا جواب دے رہا ہوں. میرے پاس 3 میلز ہیں, میں پہلے یہ تھوڑی عرض کر دوں اور حضرت آپ کی بھی اس پہ رائے رہوں. میرا ایک حضرت ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مدثر محمود ہے میرا نام, میرے 4 بچے ہیں, چاروں معذور ہیں اور ان کے علاج کا خرچہ میرے پاس نہیں ہے. میں نے بہت سے ہسپتالوں سے ان کا چیک اپ بھی کروایا اور کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ بغیر پیسوں کے علاج نہیں کرتا. کبھی میں سوچتا ہوں کہ خود کو مار لوں اور کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ان کو مار دوں. میں غریب آدمی ہوں آپ سے, اور میری کوئی نہیں سنتا. ہمارے حکمران جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. مجھے بتائیں, میں آپ سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا, مجھے کوئی دعا بتا دیں کہ میں کیا کروں اور میرے بچوں کا زندگی میں کیا ہوگا. آپ کیا مشورہ دیجیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خود جو ہے کوشش کریں جو کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو اپنے مخیر حضرات ہیں اپنے علاقے کے, ان کے ساتھ مل کے تو ان کو حضرت اس میں یہ بھی بات غور کرنے کی ہے کہ جب مدثر محمود آپ کے 4 بچے ہیں, پہلا بچہ معذور آیا تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کی کزن میرج ہے, دوسرا بچہ معذور آیا تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا آپ کی کزن میرج ہے, تیسرا بچہ معذور آیا تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا آپ کی کزن میرج ہے, چوتھا بچہ آیا تو آپ کو سوچنا چاہیے. اور خدا کے ولی, جب تم 4 بچوں کو دنیا میں لا رہے تھے تو تم اس وقت گھاس کھا رہے تھے. دنیا نہیں سوچتی, حکومت نہیں سوچتی, طنز تو تم کر رہے ہو, لیکن تم خود کیوں نہیں سوچ رہے کہ تم جب یہ بچے جینیٹیکلی جو اب نارمل یا سب نارمل ہیں, تم ان کو پیدا کر کے اس دنیا میں کیوں لے کر آ رہے ہو؟ خدا کے ولی, تم نے بھی سوچنا تھا. جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں علاج ہوگا, میرے خیال میں اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں, لیکن تم لوگوں سے مدد کس چیز کی مانگ رہے ہو؟ اپنی غلطی کی نہیں. اس لیے میں تم سے عرض کروں گا کہ اب دنیا میں اللہ نے یہ امتحان دے دیا نا,
اللہ نے امتحان دے دیا. اب اس امتحان میں تم صبر قائم کرو, اور صبر اللہ کس کے ساتھ دیتا ہے؟ نماز کے ساتھ دیتا ہے. اللہ سے مانگو جو تم نے مانگنا ہے. علاج نہیں ہے, یہ جینیٹیکل ڈس آرڈر ہے میرے بچے مدثر, اس کو صرف آپ نے اب سہنا ہے زندگی میں, اور اس کے آگے کوئی قدم نہیں ہے. اور اگر تم یہ سوچو کہ میں خودکشی کروں گا تو زندگی تو جو عذاب ہوئی اپنی قبر کو تم اس سے بڑا عذاب کرو گے, کیونکہ یہ خودکشی جو ہے یہ حرام ہے. اور حرام پتہ کیوں ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اپنے جان کو اپنے ہاتھوں قتل نہ کرو, اور واضح طور پہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے اس بندے سے کہ بعض علماء نے تو اس کو شرک لکھا ہے. حضرت وہ شرک پتہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں حضرت نا اس کو ایک اور طرح سے دیکھیے. اس وقت جب انسان اپنی زندگی لیتا ہے نا, اس وقت انسان کا اعتماد اللہ سے اٹھ چکا ہوتا ہے. اگر اس کو یہ یقین ہونا کہ خدا ٹھیک کر سکتا ہے پھر وہ کبھی نہ کرے. جب وہ خدا کی حالت سے ہی غیر ہو گیا ہے تو وہ شرک میں بھی ہے اور بے ایمان حالت میں بھی ہے. اس لیے جب وہ حالت میں جاتے ہیں قبر میں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی آپ کے ساتھ. میرا نام سغرا حنیف ہے, میری بیٹی, میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں. میری شادی کے دوسرے سال میں میری بھابھی نے مجھ پر بدچلنی کا الزام لگایا, اور اس کے بعد میرے سسرال والوں نے میرے والدین کے گھر بھیج دیا. اب مجھے اپنے گھر بیٹھے 5 سال ہو گئے ہیں. بہت اچھی بات ہے, آپ نے 5 سال اپنے گھر میں بیٹھ کے گزار دیے, اور میرا شوہر مجھے نہ لینے آتا ہے نہ مجھے طلاق دیتا ہے. میری ایک بیٹی ہے اور میں بہت پریشان ہوں, کیا کروں؟ مجھے آپ کی بات کے اندر آدھے سے زیادہ سچ نظر نہیں آتا. سغرا حنیف یہ بات سچی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی لینے آئے گا تو آپ نکاح میں ہیں, آپ کسی کے ساتھ کھانے پہ نہیں جا رہی کہ وہ آپ کو لینے آئے تو آپ جائیں. آپ نکاح میں ہیں, آپ بچی پکڑیں جائیں کہیں, بھائی کمال کرتے ہو, یا ثابت کرو یا نکاح میں رکھو. یا یہ کیا معاملہ ہے؟ میں اپنی بیوی کو 10 دفعہ لڑائی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم جاؤ, وہ کہتی ہے تم پیک کرو, تم جاؤ, گھر میرا ہے, میں کیوں جاؤں؟ ارے بی بی تم نکاح میں ہو, تم اپنے حق کے اوپر رہو. اور یہ جو بات ہے کہ 2 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اپنے وہاں پہ جگہ بنانے کا. اگر تم نہیں بنائی تو اپنی غلطی کو دیکھو. اب تیسری بات جو تم نے مجھے نہیں کہی کہ تمہارے ماں باپ تمہارے پیچھے لگ کے تمہیں وہاں نہیں بھیجنا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ سیکیورٹیز ملیں. یہ ناممکن ہے. مت خراب کرو اپنی زندگی کو. میں تمہارے شوہر کو اچھا آدمی اس لیے سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے تمہیں خراب کرنا ہوتا تو وہ 5 سال انتظار نہ کرتا, وہ دوسری شادی کرتا یا تمہیں طلاق بھجواتا. اپرچونٹی اویلیبل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھو, یا ذل جلال والاکرام, یہ اللہ کی بزرگی کا نام ہے. جب یہ پڑھو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت معاشرے میں دے گا. اور سورہ اخلاص پڑھو, تینوں پڑھو, اور اپنے خاوند سے رابطہ رکھو اور واپس جاؤ. میرا نام سکینہ احمد ہے, میری بیٹی کی عمر 15 سال ہے. ہم نے 3 ماہ پہلے ایک نیا گھر خریدا ہے, اور جب سے اس گھر میں آئے ہیں میری بیٹی کی طبیعت شدید خراب رہنے لگی ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گھر میں کوئی اثر ہے جس کی وجہ سے میری بیٹی منیزہ جس کا نام ہے بیمار ہے. میں نے بہت اللہ کا کلام پڑھا لیکن کوئی جو ہے اس سے فرق نہیں پڑا. اس کے بعد حالت بھی پھر بھی ویسے ہو جاتی, جب دمشم کراتی تو ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر ویسے ہو جاتا ہے. حضور یہ کیا کریں اپنی بیٹی کے ساتھ؟ تو پھر یہی ہے کہ وہ آیت الکرسی کا جو ورد ہے یہ روزانہ 1 دفعہ پڑھ کے 41 دن تک روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے تو بچی کو بھی پلائیں, اور گھر میں بھی جہاں سارا گھر ہے چاروں کارنر کے اندر جو ہے وہ پانی کے چھینٹے لگائے جائیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ جو ان کے ذہن میں نحوست ہے وہ بھی انشاءاللہ زائل ہوگی اور بچی بھی انشاءاللہ ٹھیک. انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. حضرت آپ تشریف لائے, آپ کو بہت ہی بہت شکریہ. ایک رائٹر ہوں, میں نے 73 بکس لکھی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب ہے, سیرت ابن ہشام ماشاءاللہ. کہ وہ قدیم کتاب ہے کہ جو آقا علیہ السلام کے دور ادوار کے یہ دوسری کتاب, یعنی ابن اسحاق پہلی کتاب آقا علیہ السلام کی سیرت پہ لکھی گئی اور دوسرے نمبر پر ہے, اور یہ اس کی ٹرانسلیشن میں بلکہ تو میں آپ کو گفٹ دینے کے لیے بہت شکریہ, بہت ممنون. اور میں سارے دوستوں سے کہوں گا کہ آپ نے دونوں اسحاق کا بھی امام کا نام لیا اور ابن ہشام کا نام لیا. یہ وہ کلاسیکل رائٹرز ہیں جن کو اگر ہمارے بچے, یقین کیجئے 2 مہینے لگیں گے شاید, اگر آپ اپنی 90 سالہ زندگی میں 2 مہینے ان کو پڑھ لیں تو یقین کیجئے آپ کو باقی تمام سارے لوگ جو ہے نا وہ بونے نظر آنے لگ جاتے ہیں. کیونکہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ بات, اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا جس کا جواب میرے رسول نے نہ دیا ہو. یہ ہے مقام سیرت صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا
حسن صوت کا زمزمائے صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے جاں تیری سر بسر جمع دل